آج کا موضوع عقیدت کے حوالے سے ہے، محبت کے حوالے سے ہے، اور محبت بھی عام حضرات، عام افراد، عام خاندان کی نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا حیا یہ محبت تقاضا کرتی ہے کہ ان افراد سے، ان خاندان سے حضور کی نسبت کی وجہ سے، حضور کا ہونے کی وجہ سے محبت کی جائے، عقیدت کا اظہار کیا جائے اور پیار کا دامن اپنایا جائے۔ ایمان فقط اسی کا بچ سکتا ہے جس کے عمل کے ساتھ ساتھ عقیدے میں نکھار ہو۔ عقیدے میں تر و تازگی ہوگی تو بندے کی کشتی پار لگے گی۔ اگر عقیدے کے اندر 400 اندھیرا ہے، عمل کتنا ہی اس کے اندر سویرا کیوں نہ ہو، بندے کی ناؤ پار نہیں لگ سکتی۔ قرآن مجید میں جگہ بہ جگہ اللہ پاک نے اہل ایمان کا عقیدہ، اس کی درستگی پر زور ارشاد فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقیدہ گرہ کا نام ہے۔ گٹھڑی ہو سامان سے بھری ہوئی ہو، اس میں ہیرو جواہرات ہوں، اس میں نقدی ہوں، اس میں پیسوں کے بنڈل ہوں، اس میں قیمتی سے قیمتی تر اشیاء ہوں۔ گٹھڑی کی بھی حقیقت موجود ہے، پیسوں کے بنڈل کی بھی حقیقت موجود ہے، ہیرو جواہرات زیورات کا موجود ہونا یہ بھی حقیقت ہے۔ لیکن اگر اس گٹھڑی کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، اس گٹھڑی میں گرہ نہیں لگی ہوئی، اس گٹھڑی کو باندھنے کا، محفوظ کرنے کا اہتمام اور انتظام نہیں کیا گیا، تو ہیرے جواہرات کس کام کی، پیسہ کس کام کا، نقدیاں کس کام کی۔ یوں ہی سمجھیں کہ یہ جتنے ہم اعمال کرتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقات و خیرات ہیں، یہ سارے اعمال ہیں۔ کیا ہیں؟ سارے اعمال ہیں۔ ان اعمال کی حفاظت کے لیے کوئی گرہ چاہیے، کوئی عقدہ چاہیے، کوئی ڈوری چاہیے، کوئی دروازہ چاہیے، کوئی حفاظت چاہیے، اور اس حفاظت کے لیے عقیدے کا ستھرا ہونا ضروری ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ امت کے اندر عمل میں اختلاف اتنا نہیں ہے۔ کسی کو کہو نماز نہیں پڑھی، وہ کہے گا نہیں پڑھی۔ یہ نہیں کہے گا نماز نہیں میں پڑھ سکتا، نماز پڑھنا کوئی لازمی نہیں ہے۔ یہ کم لوگ ہیں۔ بدبختی اس رستے پر بھی نکل کھڑی ہو رہی ہے، لیکن بہت کم ہے اس معاملے میں۔ کسی کو کہیں کہ روزہ نہیں رکھا، وہ اپنی مجبوریاں بتانا شروع کرے گا۔ کم ہی ہیں جو جرت کریں گے کہ روزہ کیا شے کا نام ہے، روزہ رکھنا کہاں سے ثابت ہے۔ یہاں پہ دو رائے یا آراء کا اختلاف کم نظر آئے گا بنسبت عقیدے کے حوالے سے۔ عقیدہ اگر اس بابت گفتگو شروع کی جائے تو شروع میں ہی مبہم پہلو، غیر واضح پہلو نظر آنا شروع ہو جائے گا، اختلاف رائے شروع ہو جائے گا۔ کہا جائے فلاں کو مانا کرو، کیوں مانے جی، کیوں مانے جی، حکم کس نے دیا ہے، حوالہ کون سا ہے، کس نے کی ہے ان سے محبت، کس نے ان کو مانا ہے، کیوں مانوں۔ یہاں پہ تکرار زیادہ وضاحت کے ساتھ نظر آتی ہے، اور اس کی بنسبت عمل کے اندر ہماری آراء کے اندر اختلاف کم نظر آتا ہے۔ جہاں عقیدے کے حوالے سے بھی دو آراء آ جائیں، وہاں پہ قرآن و سنت کا واضح پیغام موجود ہوتا ہے۔ واضح پیغامات، ارشادات عالیہ سے ہمیں آگاہی نہیں تو ہمارا قصور ہے۔ قرآن و سنت کا نور ہی نور ہے۔ قرآن و سنت میں سویرا ہی سویرا ہے۔ اہل بیت طاہر رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت ہم صرف محرم کی وجہ سے نہیں کرتے، صرف محرم کی وجہ سے نہیں کرتے، صرف غیروں کی دیکھا دیکھی ہم محبت اہل بیت طاہر کا حکم نہیں دیتے۔ ہم تو شروع سے ہی ایسے لوگوں کو موسمی مومن کہتے ہیں، موسمی مسلمانی کا اعتبار نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں سدا بہار ایمان کی بقا کے لیے حضور کا اور حضور کی ہر نسبت کا پیار ضروری ہے، اور یہ پیار سدا بہار ہونا چاہیے۔ محرم میں ضروری ہے تو سفر میں بھی ضروری ہے، ربیع الاول میں بھی ضروری ہے، ہجری سال کے سب سے آخری مہینے تک یہ پیار باقی رہنا چاہیے، ایک جیسا یہ رنگ نظر آنا چاہیے۔ بس تھوڑا سا فرق یہ ہے، محرم میں چونکہ ان کی نسبتیں زیادہ ہیں، محرم میں چونکہ ان کے معاملات، ان کے جنگ و جدال، ایمان کا پیغام، حق پہ پہرہ داری،
اسلام کا علم تھامنا، کربلا کے میدان کارزار میں اترنا، اپنے کنبے قبیلے کی قربانی دلانا، ان کو کوہا دینا رہے دین کے اندر، یہ زیادہ نظر آتا ہے۔ تو جس طرح فرض روزے کا ذکر رمضان کی نسبت کی وجہ سے رمضان میں زیادہ ہم کرتے ہیں، میلاد کا تذکرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کی نسبت سے ربیع الاول میں زیادہ کرتے ہیں، یوں ہی اہل بیت طہار کی محبت کی صدا ہم محرم الحرام میں زیادہ دیتے ہیں۔ اس کی نسبت کسی کی دیکھا دیکھی نہیں، کسی کا کلچر نہیں، کسی کی تہذیب و تمدن نہیں، کسی کی طرف ہم آنکھ رکھتے ہی نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے گنبد خضرا کے مکین کی طرف آنکھ دیکھنے کی توفیق عطا کر دی۔ جب تک مہ مدینہ کا چاند سلامت ہے، گنبد خضرا کے مکین سلامت ہیں، ہمیں کسی غیر کی ایٹ کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں، کسی غیر کے تہذیب اور تمدن کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہمارا اپنا مسلک ہے، ہمارا اپنی محبت ہے، ہمارا اپنا ایمان کا معیار ہے، ہماری اپنی داستانیں، ہماری اپنی تاریخ موجود ہے۔ ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ہے، اور دیکھنے سے غرض ہی نہیں ہونی چاہیے۔ بحمداللہ تعالی ہم اہل بیت طہار سے، حضور کے سارے اصحاب پاک سے پیار کرتے ہیں، غیر مشروط طور پر پیار کرتے ہیں۔ ہماری کوئی اس میں شرط نہیں ہے، ہماری کوئی اس میں ڈیمانڈ نہیں ہے۔ حضور نے جب ڈیمانڈ نہیں کی قرآن مجید کے اندر اپنی اہل بیت طہار کے پیار کے حوالے سے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جب لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے نبوت کے داعی شخص سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا چاہتے ہیں؟ مال و دولت چاہتے ہیں، وہ ڈھیر کر دیتے ہیں قدموں کے اندر۔ حسین و جمیل لڑکی سے رشتہ چاہتے ہیں، وہ پیش کر دیتے ہیں۔ آپ اگر تخت و تاج کے مالک بننا چاہتے ہیں، بادشاہت کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضور نے فرمان چاہے اتنا اہل بیت طہار سے محبت ہے، اپنا ذکر بھی نہیں کیا کہ مجھ رسول اللہ کے کلمہ رسالت کی گواہی دی جائے، آخری وقت تک کلمہ توحید کو اپنایا جائے۔ قربان جائیں، حضور نے ایمان کا معیار بتایا تو اپنی اہل بیت طہار کو ثابت یہ ہوا۔ یہاں سے لطیف نکتہ سنتے جائیں، لوگ ایویں کہہ دیتے ہیں منہ اٹھا کے، اسلام کے اندر حضور کی اہل بیت طہار کی محبت کے اندر توحید بھی موجود ہے، بیک وقت رسالت بھی موجود ہے۔ اس لیے جب وہ طرح طرح کی پیشکشیں کر رہے تھے تو پیشکشیں کرنے والے جن کے جواب میں یہ قرآن مجید کی آیت اتری اور اس کا شان نزول ہے، وہ اسلام والے نہ تھے، وہ توحید کے انکاری تھے، رسالت سے بھاگنے والے لوگ تھے۔ انہیں حضور نے چاہیے تھا کہ توحید کی طرف دعوت دیتے، رسالت کی طرف دعوت دیتے۔ آپ نے نہ توحید کی بات کی اس جگہ پہ، نہ رسالت کی بات کی۔ آپ نے کہا ہے میں تم سے کسی چیز کا لا اسألکم علیہ اجرا، کسی چیز کا اجر صلہ بدلہ نعم البدل مانگتا ہی نہیں اللہ کے رسول پر حق ہو کے، فقط اس بات سے کہ میرے اہل بیت طہار کے پیار میں جو اہل بیت طہار کے پیار کا رستہ پا لیتا ہے، اسی کی توحید سچی ہو جاتی ہے، اسی کی رسالت ثابت ہو جاتی ہے۔ ایمان ہے ہی اسی کا، ایمان ہے ہی اسی کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو یہ ہے نا کہ یہ مفسروں کے سردار ہیں، مگر دوسری ان کی نسبت، برکت، تعظیم، قدر، احترام، مرتبہ، بلندی، شان و شوکت یہ ہے، یہ حضور کے چچا جان کے بیٹے، حضور کے چچا جان کے بیٹے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا ہو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے تو بیٹھے کے بیٹھے رہے، کھڑے ہو جاتے تعظیماً، جب تک عبداللہ ابن عباس مفسرین کا سردار راوی، سردار مفسر قرآن جب تک گزر نہ جاتے، اپنی جگہ خالی نہ کر دیتے، تب تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعظیماً حضور کی اہل بیت ہونے کی وجہ سے احترام میں ان کے اپنی جن نشست پر کھڑے ہوتے۔ چھوٹا کھڑا ہوتا ہے بڑے کے لیے، اس کھڑے ہونے سے ثابت کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل نے۔ حضور کے جان نشین سارے صحابہ میں کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب حضور کے صحابہ کرام، کم و بیش حضور کے 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں واحد ہستی صدیق اکبر ہے، جن کو ہم جان نشین رسول اللہ کہتے ہیں۔ خلیفہ تو ہیں ہی صحیح، باقی بھی خلفاء ہیں، خلفائے ثلاثہ ان کے علاوہ بھی ہیں، لیکن جان نشین مصطفیٰ
یار غار مصطفیٰ اگر واحد ہستی ہے جنہیں حضور نے اپنی پسند سے، اپنے حکم نامے سے اپنا مصلی عطا کیا، اپنے صحابہ کا خود امام بنایا، 17 نمازیں پڑھائی حضور نے اپنی حیات شریف میں جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قربان جائیں کہ پھر ان کے عمل کے اندر بھی تعظیم نظر آئے، ادب اور احترام نظر آئے۔ حضور کے صحابہ کا اپنی جگہ پر بیٹھے کے بیٹھے نہ رہے، کھڑے ہو جائیں احترام، اور ان کے والد گرامی حضور کے چچا جان جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے احترام کے بارے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل یہ نظر آتا ہے کہ نہ صرف احتراماً کھڑے ہو جاتے صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ان کے ہاتھ مبارکہ کے بوسے دیتے، ان کی پیشانی مبارکہ کو چومتے، ان کے سامنے ادباً نگاہیں جھکا کے رکھتے، اپنی نشستوں سے جب وہ چلتے ہوئے نظر آتے احتراماً کھڑے ہو جاتے۔ جب کوئی مشورہ لینا ہوتا تو سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرات خلفاء اور بالخصوص حضرات شیخین جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مشورہ فرماتے۔ حضور کے سارے صحابہ ایک طرف اور عبداللہ ابن عباس اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ان کے مشوروں کے بعد جو ان کی طرف سے تجاویز آراء سامنے آ جاتی، حد درجہ انہی پر عمل کیا جاتا۔ ان کو آراء کے اندر، تجاویز کے اندر، مشاورت کے اندر جو رائے سامنے آتی، اسی رائے کا احترام کرتے ہوئے اسی رائے کو مانا جاتا۔ اور بعض دفعہ تو بہت سارے جملے بھی گئے، اور کیا کہا، ہم حضور کے گھرانے کی نسبت کی خیرات مانگتے ہیں، بولیں سبحان اللہ۔ ہم حضور کی گھرانے کی نسبتوں کی خیرات مانگتے ہیں۔ حضور کے گھر سے یہ مشورہ آ گیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ مشورہ آ گیا، حضور کے چچا جان نے یہ مشورہ دے دیا، بس اس مشورے میں سمجھیں حضور کے گھرانے کا حصہ شامل ہو گیا۔ اب اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے، ہم اسی تجویز کو مانیں گے، ہم اسی رائے کا احترام کریں گے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نماز پڑھائی، اور علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نماز پڑھی۔ کہتے ہیں نماز پڑھنے سے فراغت حاصل کی، واپس مسجد نبوی سے اپنے گھر کی جانب نکلے، امام حسن مجتبیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے۔ یہ اس لیے بتا رہے ہیں، واقعات سے تو تاریخ اسلامی بھری پڑی ہے، ہم حضور کے صحابہ کرام کے حوالے سے بتانا چاہتے ہیں۔ حضور کے صحابہ کرام سے پڑھ کر حضور کے قریب کون تھا؟ جو حضور کی قربت والے ہیں، وہ حضور کی نسبت والوں سے، گھرانوں سے کتنا ٹوٹ کر پیار کیا۔ امام حسن مجتبیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلی میں کھیل رہے ہیں تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اٹھا لیا اور اٹھا کے پیار دینے لگے، بوسہ دے کے ان کے مٹی والے کپڑے، گرد لگی ہوئی تھی، بچے تھے کھیل رہے تھے، اس کو جھاڑا اور کہا، اے جنتی نوجوانوں کے سردار، زہ مقدر میری نسبت کہ میں نے تجھ شہزادہ جنت کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا، اور جس سے مصطفیٰ نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہو، آج حضور کی سنت سمجھتے ہوئے فاروق اعظم بھی اس بچے کو، اس جنتی نوجوانوں کے شہزادے کو اپنے کاندھے پر اٹھا رہا۔ اور پھر کہا، ہمارے خاندان سے زیادہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی حضور کی گھر والی ہے، حضور کی زوجہ مبارکہ ہے، لیکن وہ شخص یہ عزت پانے کے باوجود بھی یہ جملے استعمال کرے، ہمارے خاندان سے زیادہ آپ لوگوں کے خاندان کی عزت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، میرا خاندان صرف فاروق اعظم کا خاندان ہے، اور آپ کا خاندان فاروق اعظم کے آقا کا خاندان۔ جہاں آقا کے خاندان کی عزت ہے، وہاں پہ فاروق اعظم کے خاندان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ جزاک اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیار کرتے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیار کرتے تھے، سارے صحابہ کرام ٹوٹ کر پیار کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ٹوٹ کر پیار کیا کرتے تھے۔ اور جب کبھی کئی دفعہ سفر کے حوالے موجود ہیں احادیث کے اندر کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے
آپ کے صاحبزادے کو دیکھتے، حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہستیاں اپنی سواری سے نیچے اتر آتے اور فرماتے آپ کے ہوتے ہوئے سواری پر ٹھہرنے کی بھی ہمیں اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ وہ مرتبہ رکھنے والے جنتی حضرات ہیں جو نہ صرف خود جنتی ہیں، نہ صرف جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، بلکہ آپ تو وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گناہگار حضور کے امتیوں کو بھی جنت کا ٹکٹ عطا فرماتا۔ کئی گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے جنت بٹ رہی ہے صدقہ حسین، لوگوں کو چڑ ہو جاتی ہے یہ کیا جملہ ہے؟ جنت دینی اللہ تعالیٰ نے ہے، جزاک اللہ، جنت دینی اللہ تعالیٰ نے ہے۔ میں نے کہا جنت تجھے اور مجھے تو بعد میں ملے گی، سب سے پہلے جنت کا مالک اللہ کے بعد کون ہے؟ مصطفیٰ کریم ہے۔ کسی کو اعتراض آ جائے ممبر پر پوچھے بھائی مالک تو اللہ ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں حضور مالک ہے؟ آپ کیسے کہہ رہے ہیں حضور مالک ہے؟ پوچھے یہاں پہ کھڑے ہو جائے میرے سامنے ممبر پر، حاضر وقت کھڑا ہو جائے، جواب دیتا ہوں حدیث کی روح سے۔ حضور کو اللہ نے مالک بنایا، اللہ کو کسی نے مالک نہیں بنایا۔ یہ فرق ہے ملکیت کے اندر، یہ فرق ہے اختیارات کے اندر، یہ فرق ہے حاکمیت کے اندر۔ اللہ کی حاکمیت بے مثل و بے مثال ہے، اللہ کی حاکمیت کسی کی عطا کردہ نہیں ہے۔ اللہ کو حاکم مالک و مختار دستے قدرت دستے اختیار کسی نے نہیں دیا، اور حضور کو کسی نے دیا ہے، اور جس نے دیا ہے وہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے، وہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے۔ اور حضور نے چن کر اپنے گھرانے کے افراد کو، سیدہ فاطمہ کو، سیدنا علی کو، سیدنا حسن کو، سیدنا حسین کو خود جنت کا شہزادہ ہی نہیں بنایا، جنت کی ملکیت بھی عطا فرمایا۔ اور یہ تو یہاں پہ رہا سوال، اللہ اکبر، قرآن سے دور بھاگنے والوں قرآن کے قریب آؤ۔ صرف حسن حسین جنت کے مالک نہیں ہیں، اللہ نے یہ ورثہ اپنے متقی بندوں کو قرآن مجید میں بانٹ کے دیا ہوا ہے۔ بولے نا ٹھنڈی سبحان اللہ نہیں چاہیے۔ اللہ نے اپنے متقی بندوں کو وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ اللہ کا قرآن ہے، دیکھنا ذرا حوالہ ہے، پارہ نمبر 16 ہے، سورہ طٰہٰ سے پہلے کی سورت ہے۔ دیکھنا کہیں اپنی طرف سے تو کوئی جملہ نہیں ملا رہا، کسی مسلک کی بات تو نہیں کر رہا، کسی امام کی بات تو نہیں کر رہا، اللہ کے قرآن کو پڑھ رہا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، اللہ فرماتا ہے یہ جنت، مالک کون سی جنت؟ جنت کا معنی تو باغ ہوتا ہے، کہیں دنیا کے باغ کی بات تو نہیں فرما رہا ہے مالک، فرمایا نہیں، الذی نورث من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے ہم نے وارث بنایا ہے۔ مالک ہر بندے کو وارث بنایا؟ فرمایا نہیں، من کان تقیا، جو صاحب تقوی ہوگا اس کو اللہ خود قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے ہم نے اپنی جنت کا وارث بنایا۔ دوسری جگہ دیکھیں خود قرآن بولتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور ہم نے اپنی ساری زمین کا، کل کائنات کا، اپنے نیک بخت بندوں کو، قسمت والوں کو، اہل ایمان بندوں کو ہم نے ورثہ عطا فرمایا۔ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ، عربی والوں سے پوچھیں ارض کس کو کہتے ہیں؟ وہ کہیں گے کل کائنات کی زمین کو ارض کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے وارث بنایا۔ مصطفیٰ کے گھرانے کو اللہ نے وارث نہیں بنانا تو کس کو وارث بنانا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص کہتا ہے خدا کی قسم اے حسن میں تجھ کو روئے بغیر کبھی دیکھ نہیں سکتا، میں جب دیکھتا ہوں میں نگاہیں جما کر دیکھ ہی نہیں سکتا، آپ کا حسن اتنا زیادہ ہے۔ اے حسن، آپ کا نام ہی حسن ہے، خدا کی قسم میں جب دیکھتا ہوں مجھے حضور کے فرمان یاد آ جاتے ہیں اور آنکھوں میں رونا آ جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے خدامین کون تھے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک جنازے میں شہزادہ جنت، وارث کربلا، شہید کربلا، مظلوم کربلا، سید الشہداء امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ تشریف لے گئے۔ آپ کے جوتے مبارکہ پر گرد لگی ہوئی دیکھی، ادھر سے سب سے بڑے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن دو حضرات کا مرتبہ ہے وہ عبداللہ ابن مسعود کا ہے اور جناب ابو ہریرہ کا۔ حدیثوں کے اندر دیکھیں تو اتنا بڑا مرتبے والا بندہ، لیکن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نالین مبارکہ، جوتے مبارکہ پر لگی ہوئی گرد دیکھی، اپنے کاندھے سے اور بعض روایات کے مطابق باندھا ہوا پٹکا، امامے کا کپڑا اتارا
اور امام حسین شہزادہ جنت سالار قافلہ کربلا سید الشہداء امام حسین کے جوتے صاف کر لے۔ انہوں نے عذرائے مذاق کہا حضور آپ یہ کیا فرما رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ میرے نانا جان کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے راوی ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں۔ جواب سننا ذرا، یہ جتنے لوگ فتویٰ جھاڑنے والے لوگ ہیں، یہ جتنے لوگ اہل بیت اطہار کی محبت سے خود بھاگنے والے، دوسروں کو بھگانے والے اور حدیثوں کے حوالے دکھانے والے لوگ ہیں، یہ بات بھی تو سنیں نا کہ دین کیا سکھاتا ہے۔ علم آ جانے سے بندہ اہل بیت اطہار کی محبت سے دور تو نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو کہہ رہے ہیں آپ سب سے بڑے راوی ہیں، میرے نانا جان کی حدیثیں آپ سے بیان ہوتی ہیں، میرے حضور کے غلام صحابہ آپ سے حدیثیں سن کے روایت کرتا حدیثوں کا سہارا لے کر اپنے دل کی ٹھنڈک اور تسکین قلب کا سما پیدا کرتے ہیں، حضور آپ کو یوں نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے عاجزی کے ساتھ فرمایا ہاں مجھے لوگ ابو ہریرہ کہتے ہیں، اور ٹھیک کہا آپ نے، لوگ مجھے حدیث کے حوالے سے بڑا نام جانتے ہیں، لیکن میں تو فقط اتنا جانتا ہوں کہ ابو ہریرہ آپ کے نانا جان سے جو حدیثیں لے کر روایت کرتا ہے ان سب میں آپ کی محبت کا حکم ہے۔ ان سب حدیثوں میں جن حدیثوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میرے حضور کے غلام صحابہ کرام جن حدیثوں کو سن کے میری زبان سے روایت حدیث میں اعلیٰ مرتبہ مجھے دیتے ہیں، وہ ساری کی ساری حدیثیں ہیں تو آپ کے ادب والی، آپ کی محبت کا ہی حکم دیتی ہیں۔ آپ نے صحیح حوالہ دیا ہے تو مجھ پر تو دوسرے صحابہ کرام سے زیادہ آپ کا ادب لازمی ہے، کیونکہ دوسرے تو صرف سنتے ہیں اور میں صرف سنتا نہیں، میں روایت بھی کرتا ہوں اور آپ کے نانا جان سے لے کے حضور کے صحابہ کرام تک پہنچاتا ہوں۔ تو مجھے تو زیادہ حفاظت ہونی چاہیے، احساس ہونی چاہیے، قدر کرنا چاہیے کہ میں جو روایتیں حضور کی بارگاہ سے سنتا ہوں سب روایتوں کے خزانوں کے اندر آپ کی محبت کا حکم دیا ہے۔ حضور میں آپ کے نانا جان کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وظائف مقرر کیے اپنے دور حکومت کے اندر۔ یہ لوگ وہ ہیں جو حضور کی ظاہری حیات شریف کے اندر ہی پیرا نہیں دیتے تھے اہل بیت اطہار کی محبت اور عظمت میں۔ حضور پردہ فرما گئے، جان نشین مصطفیٰ کا دور آیا، جناب خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی دنیا سے چلے گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرات اہل بیت اطہار کو بلایا اپنے بیٹے سمیت۔ کون ہے بیٹے؟ وہ بھی بڑے راوی ہیں، نام ہے ان کا عبداللہ۔ بولے سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ۔ یہ تھوڑا سا اپنے ذوق میں یہ چاشنی پیدا کیا کریں، حضور کے صحابہ ان کی اولادوں کا ذکر سنا کریں، چہرے جھومنے چاہیے، چہرے شادماں ہونے چاہیے، یہ پتہ چلتا ہے ایماندار بندہ ہے۔ میرے ابا جی کا کوئی یہاں پہ کھڑے ہو کے ذکر کرے، میں خوشی سے جھوم نہیں جاؤں گا؟ سبحان اللہ، یہ میری خطابت، میری امامت، میرے علم کی وجہ سے، میری مسجد کے ساتھ جڑے رہنے کی وجہ سے محبت نہیں کرتے، ماشاءاللہ مجھ سے ایک خاندان کا فیملی ممبر ہونے کی حیثیت سے محبت کرتے ہیں۔ میرے ابا جی کا بھی ذکر کرتے ہیں، دیکھیں میرے دادا جی سے بھی بڑا پیار کرتے ہیں، میرے بچوں سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ یہ تو عزت کی بات ہوتی ہے، حضور کے گھرانے، حضور کے غلاموں کا ذکر سنا کریں تو جھوم جایا کریں۔ وظیفے مقرر کیے، جب حضرات عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے صاحبزادے کی باری آئی، ان کا بھی وہی وظیفہ رکھا جو سارے صحابہ کرام اور ان کی اولادوں کا رکھا۔ جب حضرات حسنین کریمین کی باری آئی تو ان کا 500 درہم وظیفہ رکھا۔ عبداللہ ابن عمر کو کھٹکا لاحق ہوا، بچے تھے چونکہ بچپن آپ کا عمر تھا، اس عمر کے اندر کہنے لگے ابا جی میرے ہیں، میرا اتنا ہی وظیفہ رکھا ہوا ہے اور حضرات حسنین کریمین جناب حسن جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا وظیفہ زیادہ رکھا۔ تو جب پوچھا تو فرمایا میں نے ان کا وظیفہ ان کے بابا جان حضرت علی شیر خدا امام المتقین امام الاولیاء اسد اللہ غالب ہستی کے برابر رکھا ہے۔ جب ان کے بابا جی اتنا وظیفہ لیتے ہیں تو حضرت حسن کو اور حضرت حسین کو میں کیسے ان کے بابا جان کے مقرر کردہ وظیفے سے پیچھے رکھوں؟ جب فاروق اعظم کا بیٹا لاڈلا بیٹا ہونے کی وجہ سے، حدیثوں کا بڑا راوی ہونے کی وجہ سے فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ بولنے لگے حضور یہ بھی بچے ہیں، میں بھی آپ کا ہی بچہ ہوں۔ تو فرمایا ان کا والد تو علی المرتضیٰ ہے، تیرا والد ہے علی المرتضیٰ جیسا؟ یار بولے والے بولو کی کرتے؟ فاروق اعظم کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو، تو کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے ابا جی کے برابر ان کا وظیفہ رکھا ہے، تو بتا تیرے پاس ان کے بابا جیسا علی شیر خدا جیسا موجود ہے؟ ان کی ماں فاطمہ تو زہرا ہے، تو لانا ذرا عبداللہ ان کی ماں فاطمہ جیسی ماں لے گیا، ان کا نانا جان سید الانبیاء امام الانبیاء مرسلین
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی ہے کل انبیاء کے سردار۔ تیرا نانا ہے کوئی سید الانبیاء کے پائے کا؟ ان کی نانی جان حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ، ساری ازواج مطہرات، وہ ان کی نانی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کی نانیوں جیسی کوئی نانی لے کے آنا تو عبداللہ ابن عمر ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے ابا جی مسئلے کی نبض سمجھ میں آ گئی ہے، نہ ان کے نانا جیسا ہمارا نانا ہے، نہ ان کی اماں جی جیسی ہماری اماں جی ہے، نہ ان کے بھائیوں جیسا ہمارا کوئی بھائی ہے، نہ ان کے والد بزرگوار جیسے ہمارے والد بزرگوار ہے۔ یہ خاندان کے حوالے سے بھی بے مثل و بے مثال ہیں، یہ عزت و احترام کے حوالے سے بھی بے مثال۔ پھر کپڑے بانٹ رہے ہیں، عید کا موقع ہے، کئی روایتیں ہیں، سامان حرب آیا، جنگی سامان، اس میں سے مال غنیمت کے علاوہ بھی کچھ مال بانٹ رہے تھے۔ بہت سی روایات کے اندر ہے کہ عید کے موقع پر بانٹ رہے تھے۔ سارے لوگوں کو جو کپڑے آئے تھے وہ منگوا کر دیے۔ جب سامنے حسن کو کھڑا ہوا دیکھا فاروق اعظم نے، حسین علیہ السلام کو کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، فرمایا نہیں تمہارے لیے یہاں سے کپڑے دیں۔ تو جیسے ہی شہزادگان جنت دیکھنے لگے کہ فاروق اعظم نے سارے لوگوں کو کپڑے بانٹ دیے، سارے بچوں کو خوش کر دیا، ہماری باری فرما رہے ہیں تمہارے یہاں کپڑے نہیں، کیا مطلب؟ تو فرمانے لگے ٹھہرو، دل کو ملال نہ پہنچانے دینا، کہیں آپ کے نانا جان سید الانبیاء ہستی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، میں تو ان کا ادنا سا گداگر ہوں، آپ کے یہاں سے کپڑے نہیں، چونکہ آپ یہاں سے ہمیں دیتے ہی نہیں، آپ نے تو سب کچھ دینا ہے تو جنت کے خزانے بانٹنے، آپ نے بھی تو چن چن کر قیمتی شے جنت کی ہمیں امتیوں کو عطا کر لی ہے نا، آپ کے یہاں کپڑے نہیں، آپ کے میں نے اسپیشل آرڈر کیے ہیں، یمن کے ملک سے آپ کے لیے خصوصی کپڑے منگواؤں گا، وہاں سے آپ کو کپڑوں کے ساتھ عزت عطا کروں گا۔ یمن سے کپڑے منگوائے، خصوصی آرڈر دے کے، حکم نامہ جاری کر کے، اور پھر ان شہزادوں کو جناب حسن مجتبیٰ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب حسین علیہ السلام کو کپڑے عطا کیے، جن کی خدمت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص نظر آئے، جن کی محبت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نظر آئے، اور جن کی محبت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہونے کو پسند فرمائے، اور جن کی محبت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن کی محبت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص۔ ویسے تو سارے کا سارا حضور کا مجمع صحابہ کرام سارے کا سارا بڑا پیار کرتا ہے، میں نے یہ چنے شخص تاکہ اگلے لوگ جو حضور کی خدمت میں ہمہ وقت حاضر ہونے والے لوگ تھے یا خلفاء تھے، ان کا آپ کو ادب کا سلسلہ محبت کا بتاؤں کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے بات۔ یہ بولیاں بند ہونی چاہیے۔ حضور کے اہل بیت اطہار سے کس نے پیار کیا؟ گج وج کے کہا کرو حضور کے یاروں نے پیار کیا، حضور کے خاندان سے حضور کے یاروں نے پیار کیا، حضور کے اپنوں نے پیار کیا، حدیث کے راویوں نے پیار کیا، قرآن کے مفسرین نے پیار کیا۔ تم کون ہوتے ہو پیار کا پتہ پوچھنے پر؟ بچتا ہی ایمان تب ہے جب حضور کے اس فرمان پر عمل کیا جائے، اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ میں ایک جگہ تفسیر پڑھا رہا تھا تو کسی نے کہا حضرت یہ قربہ سے مراد کون ہے؟ میں نے کہا قرابت دار۔ تو وہ اپنے لفظوں کے گول مول جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرنے لگا، قرابت دار سے تو یہ مراد ہے، قرابت دار سے یہ مراد ہے۔ میں نے کہا اگر میں آپ سے حال چال پوچھوں حضور آپ کا کیا حال ہے، آپ کے اہل و عیال کا کیا حال ہے، بس مجھے ان دو لفظوں کا مطلب بتا دو، آپ کا حال کیا ہے، آپ کے اہل و عیال گھر والوں کا قرابت داروں کا کیا حال ہے، اس سے مراد کون لوگ ہوں گے؟ اس سے مراد زید عمر بکر دور کا گوانڈی ہوگا؟ اس سے مراد تیرا اپنا گھر مراد ہوگا؟ تو یہاں پہ اپنے لفظوں کی جنجلاہٹ میں ہمیں نہ کھلا، تو اپنی بولی بند کر۔ قرابت دار قربہ کا معنی ہی قرابت دار ہے، اور قرابت دار سے تو حضور کے اپنے نواسوں کو دور کرے، جنت کے شہزادوں کو دور کرے، جنت کے سردار کی بارگاہ سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور کرے، اب قرابت دار تو دور سے جا کے ملائے گا؟ نہیں میری مراد ہے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہیں میری مراد ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا حضرت مقداد صحابی کیسے بنے؟ حضرت سلیمان فارسی فارس سے آئے تھے، نہ مکے کے تھے نہ مدینے کے تھے، وہ تو آئے تھے فارس سے، وہ کیسے بنے حضور کے صحابی؟ وہ بلال حبشی، میں نے کہا حبشہ سے آئے تھے یہاں سے نہیں تھے، بتا حضور کی بارگاہ میں حاضری تھی حضور کے صحابی کیسے بنے؟ یہ سارا صدقہ ہے اہل بیت اطہار کا، یہ سارا صدقہ ہے خون رسول کا۔ اور جو لوگ یہاں پہ زبان کو ذرا زیادہ طول دے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنی لوگ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتا حدیث طیبات نہیں بیان کرتے، وہ بھی ذرا سن لیں۔ حدیث کے خزانے میں بڑی روایتیں ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
رہا کہ زیادہ کیوں نہیں بیان کی جاتی یا زیادہ روایتیں کیوں نہیں موجود، اور ابو ہریرہ کا نمبر پہلے کیسے آ گیا، اور عبداللہ ابن مسعود کا مرتبہ کیسے ہے، اور عبداللہ ابن عمر کا مرتبہ کیسے ہے، اور اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ کیسے ہے؟ تو سنیں اس کا جواب ذرا. اس کا جواب پس منظر میں ہے، اور پس منظر یہ تھا کہ حضرت علی تو خود حضور کے گھر والے تھے، حضرت حسن تو خود حضور کے گھر والے تھے. جب دور سے لوگ آئے، ابو ہریرہ جیسے، عبداللہ ابن مسعود جیسے، عبداللہ ابن عمر جیسے، تو ان صحابہ کرام نے حضور کے امتیوں، دور کے غلاموں کے لیے نرمی برتی، شفقت برتی. چونکہ ہم وقت یہ گروہ کے اندر مجلس کے اندر حاضر ہوتے تھے، تو جب دور سے کوئی آتا تھا تو یہ اسے عزت بخشتے تھے اور اس کے لیے جگہ چھوڑتے تھے. حضور حدیث کا درس ارشاد فرماتے، جو روایتیں حدیث آگے امت کے اندر بیان ہوئی، درس ارشاد فرماتے تو یہ حضور کے دور کے مہمانوں کے لیے جگہ چھوڑ دیتے. جب حضور روایتیں فرماتے تو فرماتے ہم تو ہر وقت موجود ہوتے ہیں، آپ کے لیے جگہ چھوڑ رہے ہیں، آپ بھی حدیث کی نسبت سے حضور کی عزت کا مقام حاصل کریں. یہ سارا جتنے بڑے راوی بنے ہیں یہ علی المرتضیٰ کا صدقہ بنے، یہ حضرت حسن کا صدقہ بنے. نہ جگہ چھوڑتے تو حضور اپنے گھر والوں کو اپنے سے دور فرماتے، قطن دور نہ فرماتے. آج حدیث کے سب سے بڑے راوی بھی حضرت علی شیر خدا ہوتے. یہ تو امت کو عزت بخشی ہے، حضور کی حدیثوں کی نسبت صدقہ دیا ہے، وراثت بانٹی ہے حدیثوں کی. یہ حضور کے اہل بیت اطہار کا کرم ہے امت کے حوالے سے. باقی کوئی باب علم کے اندر، مشاورت کے اندر، فیصلوں کے اندر حضرت علی سے بڑا شخص کوئی امت کے اندر نہ آیا تھا، نہ آ سکتا ہے، نہ کبھی آ سکے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دل و جان سے حضور کی اہل بیت اطہار کی محبت، ادب اور پیار کا طریقہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.